اسلام آباد کچہری میں ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا. پھر آپ کو پتہ ہے سانحہ کارساز میں کتنے لوگ شہید ہوئے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ محترموں کے ساتھ لیاقت باغ میں کتنے لوگ شہید ہوئے. سب سے زیادہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یعنی اس کی لیڈرشپ جو دہشت گردی کا شکار ہوئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے یہ بھرپور طریقے سے مزاحمت کی ہے. آپ محترمہ بینظیر بھٹو کو اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ اپنی آخری سپیچ میں بھی انہوں نے دہشت گردی کو للکارا تھا. انہوں نے کہا تھا جو سوات تک آئے ان کو واپس کریں گے. اور ان کے باقاعدہ طور پہ لاسٹ سپیچ لیاقت باغ کی میں موجود تھا، اس میں ہم سب لوگ موجود تھے، تو اس میں آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا بات کی. آصف زرداری نے بھی دہشت گردی کو ہمیشہ سے اس کو کنڈیم کیا، اور بلاول بھٹو زرداری نے ہمیشہ چیلنج کیا چاہے وہ کسی لیول کی دہشت گردی ہو. ہم جو ہے دہشت گردی کا شکار ہونے والے لوگ ہیں، اور ہمیں یہ اس پہ شک ہے کہ عمران خان جو ہے یہ دہشت گردیوں کے ساتھ چونکہ ان کے ساتھ مذاکرات کرتا ان کے ساتھ مزردیہ رکھتا تھا، ان کے ساتھ ٹاکس کرتا تھا، شاید اس طرح سے دہشت گرد میں یہ پال کے رکھے ہوں. اور اس سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو فریال تارپور کو ان کے خاندان کے جو بھی لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ایسی گیلانی صاحب ہیں، راجہ پریشر صاحب ہیں، قائرہ صاحب ہیں، یا دیگر جو بھی لوگ خورشید شاہ صاحب ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں ہماری پارٹی کے اور جو فرنٹ لائن کے لوگ ہیں، اور یہ انہوں نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کیا، اس کو کبھی سپورٹ نہیں کیا. تو ہمیں خطرہ اس بات کا ہے کہ عمران خان کے اس بیان سے ہماری لیڈرشپ کی جانب کو ہماری پارٹی کی جو ہے یہ انتہائی خطرہ. ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے جو نوٹس جاری کیا لیگل نوٹس، اس کا عمران خان جواب دے اور اس کے ثبوت پیش کرے کورٹس کے اندر. ہم سپریم کورٹ پاکستان سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ سو موٹو نوٹس لے کر بھی اس پہ جو ہے کارروائی کی جائے. اگر عمران خان ثبوت دینے میں ناکام ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف جو ہے جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہے اس کو یقینی طور پر اس کو کارروائی جو ہے وہ کرنی چاہیے. یہ ہم سب کا پاکستان پیپلز پارٹی تمام جملہ کشمیریوں کا مثلا تو یہ مطالبہ ہے. اور اس قسم کی جو بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ سیاست کے اندر جو ہے یہ کرنی چاہیے. اس نے سیاست کے اندر آ کے لوگوں کے خلاف بدتمیزی کا ایک طوفان کھڑا کیا. اس نے اپنے کارکنوں کی بدتمیزی سکھائی اور خود جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ کے طور پہ یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ اقدامات ایسے کر رہا ہے کہ جس سے یہ ملک جو ہے کنگال ہو جائے، اس ملک کے میں ٹیررزم جو ہے پھیل جائے. اور یہ آج بھی ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے. تو ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اس یا تو یہ معافی مانگے، اور پھر ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جو یہ یقینی طور پہ قانونی تحفظ جو ہے یہ فراہم کیا جانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس پہ یقینی طور پہ ہونا چاہیے. اور آخری بات ٹیررزم سے جڑی ہوئی بات ہے کہ ہندوستان نے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر حریت کانفرنس کی جو آفس تھے ان کو مسمار کیا، ان کو جو ہے وہ تالے لگا دیے، ان کو سیل کر دیا، اور وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن وداؤٹ ریزن. ہم اس کی بھرپور طریقے سے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اقوام عالم سے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر رائے شماری کرا کے کشمیر کو ان کا حق دیا جائے. ہم یہ اس بات کا بھی اعادہ کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر چلنے والی جو جدوجہد آزادی ہے ہم اس کے بھرپور طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے بھی ان کے ساتھ اور آئندہ بھی ساتھ رہے گی. ہم اس موقع پہ یقینی طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو جو فارن منسٹر کے طور پہ انہوں نے دنیا میں جس جگہ بھی گئے انہوں نے کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا، چاہے الجزیرہ کا ٹی وی اس کو دیا یا امریکہ کے اندر جو CBC ہے یا NBC ہے جو بھی ٹیٹس ہے ان کو انٹرویو دیا. پھر جب ہندوستان کے وزیر خارجہ نے وہاں پہ ایک ٹیررزم کی بات کی تو اس کو بڑے بھرپور طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جواب دیا. ابھی ورلڈ اکنامک فورم پہ پچھلے دنوں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی. آج وہ روس کے اندر موجود ہیں، وہاں پر بھی وہ انشاءاللہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے. تو کشمیر کو ایک دفعہ نئے جو ہے وہ جہد ملی ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کشمیری جو ہے ہندوستان سے آزادی حاصل کر کے پاکستان سے یقین میں شامل ہوں گے، اور ہم اس کی انڈیا کے اس اقدامات کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. البتہ ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا، ہے تو یہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم اس سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں جو بھی نوٹیفیکیشن کرنا ہے تو ایک دن کر دیں، یا تیسرے دن قانون میں ترمیم کرتے ہیں نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، تو اس سے ابہام پایا جاتا ہے اور یہ ابہام ختم ہونا چاہیے. ان کو بہت پہلے اس کام کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بات نہیں کر رہے. حکومت کی نااہلی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور حکومت جو ہے وہ بالکل اس مظفرآباد کے اندر دارالحکومت کے اندر بیٹھتی نہیں ہے. ہزاروں کے حساب سے فائلیں یہاں پہ موجود ہیں، لوگوں کے کام کاج ہو نہیں رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو جانا چاہیے اور
اور کوئی نئی جو ہے سیٹ اپ آنا چاہیے. ہاں تو کرو یہ سب کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو گزشتہ کل پشاور میں مسجد کے اندر ایک بڑا خوفناک حادثہ جو ہے بم بلاسٹ ہوا. ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ گزشتہ 10 برسوں سے خیبر پختونخوا میں عمران خان کی تسلط کے ساتھ گورنمنٹ ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز نے، سارے طبقات نے مل کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا ٹو نپ دا ایول ان دا بڈ کہ ہم نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. ہم حق پجانا میں یہ بات سمجھنے میں کہ پچھلے 5 سال بالخصوص اور پچھلے 10 سالوں سے بالعموم عمران خان جو بنیادی طور پہ بزدل خان ہے، اس کا مصالحانہ رویہ جو تھا دہشت گردوں کے حوالہ سے، یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے اپنے ان ہائیڈ آؤٹس کو آباد کیا. بجائے اس کے کہ سرحد کے اس پار جاتے، بجائے اس کے کہ خیبر پختونخوا کے حکمران جو ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو نئی قیام گاہیں نہ بنانے دیتے، اس پہ نظر رکھتے اور نیشنل ایکشن پلان کی اسپرٹ کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹا جاتا. جہاں ہماری عسکری قیادت اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں، وہاں سول ایڈمنسٹریشن کا یہ فرض تھا کہ وہ ان کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھتے. لیکن اس بزدل خان نے دانستہ ان کو ایک لیوریج دیا، دانستہ ان کو ایک واک اوور دیا، اور آج نتیجہ یہ نکلا کہ آج دوبارہ سے ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے آج 15 سال پہلے تھے، 10 سال پہلے ہم تھے، جس کی بنیاد پہ ضرب غضب کا اور رد الفساد کا آغاز کرنا پڑا. یہ بنیادی طور پہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت تھی اس کی ناکامی کی سب سے بڑی دلیل ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کا یہ کہنا آئے روز، ہم تو عمران خان کے بجائے اگر ہم اس کو بہتان خان کہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کرین انصاف بھی ہوگا، کہ ایک ایسے شخص کو اکیوز کر رہے ہیں، ہماری مراد کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب، کہ جن کا پورا خاندان دہشت گردی کا شکار ہوا، جن کے پورے خاندان کو تھریٹ رہے، جن کو چوک چوراہے کے اندر گولیاں مار کے اڑا دیا گیا. اور ایسا شخص جس نے اس بدترین وقت میں جب بی بی شہید کی لاش پڑی ہوئی تھی، ابھی دفن بھی نہیں ہوئی تھی، پورے پاکستان میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، تب بھی آصف علی زرداری جیسے شخص نے اس ہمت کا، جرأت کا مظاہرہ کیا، حب الوطنی کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. اس پہ یہ الزام لگانا کہ جی وہ کسی کی جان کے در پہ ہے، یہ صدی کا سب سے بڑا بھونڈا مذاق ہے. ہم یونانیمسلی یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار اداروں کو، عدالت العظمیٰ کو اس کا فوری طور پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے کہ سب سے پہلے تو اس شخص نے الزام لگایا عسکری قیادت پہ، ایک اعلیٰ عسکری آفیسر پہ الزام لگایا کہ وہ میری قتل میں سازش کی شامل ہے. وزیر داخلہ پہ لگایا، وزیر اعظم شہباز شریف پہ لگایا. ہر لحظ جوں اس کی ویوز چلتی ہیں اس کے دماغ کے اندر، یہ کسی نہ کسی کا نام لے لیتا ہے. ایز پولیٹیکل پارٹی ہمارا جینون کنسرن ہے، ہماری لیڈرشپ کو اگر کچھ بھی گزند پہنچی تو اس کا براہ راست ذمہ دار جو ہے وہ یہ بہتان خان ہوگا، اس لیے کہ اس کے سارے تانے بانے جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور یہ دہشت گردوں کے سہولت کار کے طور پہ مانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں دوبارہ سے آگ اور خون کی ندیاں بہنا شروع ہو چکی ہیں، معصوموں کا خون جو ہے وہ ارزاں ہو چکا ہے. اس ساری کیفیت میں جو جناب قائد حزب اختلاف نے جو ڈیمانڈ کی ہے، ہم سارے پوری سیاسی پارٹی اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ اس کا اعلیٰ سطح پہ نوٹس دیا جانا چاہیے. ہماری قیادت کو کوئی بھی گزند پہنچی تو اس کے ذمہ دار براہ راست یہ بہتان خان ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. چونکہ یہ اقتدار کا حریص آدمی ہے، یہ اقتدار کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگا سکتا ہے، کسی کی جان کو داؤ پہ لگا سکتا ہے. اس سے کسی خیر کی توقع ہمیں کسی طور پہ بھی نہیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں پریس کلب کے تمام ساتھیوں کے ساتھ دلپذیر عباسی صاحب جو ہمارے بڑے پرانے دوست ساتھی تھے ان کی تعزیت پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جس طرح میں باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا، جناب اپوزیشن لیڈر صاحب اور میاں صاحب نے بات کی،
آپ کی وسادت سے حکومت کے اعلیٰ ایوانوں تک ایک میسج پہنچانا مقصود ہے کہ نیلم ویلی، لیپا ویلی اور پیر چناسی یا اطراف کی تمام جو روڈز ہیں وہ گزشتہ بارشوں اور برف باری کی وجہ سے بند ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی مشینری کو ایکٹیو کرے اور فی الفور جو ہے یہ روڈز وہ بحال کی جا سکیں تاکہ عوام کو سہولت میسر کی جا سکے. بہت بہت شکریہ. شریف صاحب ایک سوال ہے ضمن آپ نے آج پریس کانفرنس کی جو عمران خان صاحب نے الزامات لگائے ہیں عبدالقادر صاحب کو ضرور کرنی چاہیے، آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن کیا میاں ویس صاحب اور چوہدری صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آزاد کشمیر کو اس سے بڑے خطرات لاحق ہیں، اس سے بڑی مشکلات لاحق ہیں؟ جیسے کہ آزاد کشمیر میں آٹا موجود نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. کیا اپوزیشن نے آزاد کشمیر میں اسمبلی میں یا آزاد کشمیر میں ایسا کوئی کردار ادا کیا ہے کہ وہ اس مہنگائی اور جو بنیادی مسائل ہیں ان پر بات کی جا سکے یا ان کو ایڈریس کرے؟ ساتھ ہی ضمن سوال یہ لے لیں کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو اس حکومت سے نجات چاہیے، بالکل آپ اپنا بہترین موقف رکھتے ہیں، لیکن کیا آپ کے پاس کوئی اس سے اچھا پلان ہے کہ آپ آزاد کشمیر میں آ کے یہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ختم کر سکیں؟ دیکھیے یہ میں ایک بات کا تو میں جواب دوں گا جو آخری پارٹ ہے آپ کا، اس کا جو پہلا جو معاملات ہے مہنگائی اسے میاں صاحب جواب دیں گے. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو بہتر پلان بات یہ ہے کہ ایک بندے کی کمٹمنٹ ہوتی ہے جس اپنے عہدے کے ساتھ. ہمیں بدقسمتی کے ساتھ ایک ایسی حکومت ملی ہے جس کا وزیر اعظم بے ہوش، جس کے وزراء نااہل اور بالکل اپنے افسر میں بیٹھتے تک نہیں ہیں. لوگوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ان کو ادراک ہی نہیں ہے لوگوں کے مسائل کا. اور یہ دیکھیں یہ کوئی پرائم منسٹر ہے جو مسجد میں بیٹھ کے سیکرٹریز کو بدعائیں دے؟ یعنی کیا کبھی کسی حکومت تو یہ پہلے کہ بدعائیں دینا شروع کر دیں؟ آپ لوگ غریب لوگ بدعائیں دیتے ہیں کسی بڑے بندے کو نہیں. تو یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ سیکرٹریوں سے یا حکومت سے کام لے، اس کے بجائے وہ بدعائیں دینا شروع کرے. اس کا مطلب یہ نااہل ہے اور یہ حکومت چلانے کے اہل نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کے ساتھ پوری اپوزیشن ہم جو مل کے انشاءاللہ بہت جلد اس کے خلاف جو ہے یہ ووٹر کانفرنس بھی ہوگا اور ہم آپ کو ایک بہتر ایڈمنسٹریشن اور بہتر طریقے سے چلا کے دکھائیں گے. ہم نے جو حالیہ مہنگائی کی لہر آئی ہے گزشتہ کل، جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، پہلے ہی لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں اور اس سے تو اب غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر کرنا ناممکن ہو چکا ہے. اس حوالے سے ہم نے ایک جوائنٹ تحریک التوا جو ہے اسمبلی میں جمع کروا دی تاکہ آنے والا جو اسمبلی کا سیشن ہے 5 فروری کو، اس پہ سیر حاصل اس پہ بات ہو سکے تاکہ ہم آگے کو بڑھیں. پبلک کنزمپشن کے لیے ہم نے کل کا دن رکھا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ اس سارے عمر پہ ہم نے یہیں آپ کے پاس حاضر ہو کے پریس کانفرنس کرنی ہے. ہم چیزوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہتے. کل اگر بات کرنی ہے ہم نے تو بیڈ گورننس پہ بات کرنی ہے، مہنگائی پہ بات کرنی ہے. اس وقت برف باری کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے راستہ جات مسدود ہو چکے ہیں، ہمارے ذرائع مواصلات ناپید ہو چکے ہیں، مین شاہراہیں بھی بند ہیں، جتنی آرٹریز ہیں آپ کی ساری سب ویلیز وہ بھی ساری کی ساری بند ہیں. ایک تو مہنگائی ہے اور دوسرا مہنگائی کے بعد ستم بالائے ستم کے سارے راستے بھی مسدود ہو چکے ہیں. چلانا سے تاؤبڑ تک، بالخصوص بالائی نیلم کے علاقے، لیپا ویلی کے علاقے، حویلی کے علاقے اس وقت بدترین مصیبت سے مشکل سے دو چار ہیں. ان ساری چیزوں پہ کل انشاءاللہ تعالیٰ آج تو ہم نے اسمبلی میں جمع کروائی ہے قرارداد، اس کے بعد اس معاملے پہ ہم نے یہاں پریس کانفرنس کرنا تھی. کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہو کے یہ جو مہنگائی کا بم گرا ہے اس پہ حکومت آزاد کشمیر کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے کل پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے تاکہ آپ کے توسط سے ہم اپنے لوگوں کی محرومیوں کا، مجبوریوں کا، بے کسیوں کا، ناداریوں کا، لاچاریوں کا اظہار حکام بالا تک پہنچا سکیں. کل انشاءاللہ. ایک منٹ پیچھے سینئر بندہ کھلتا ہے تھوڑے کو پہلے. عارف لالا پر جی 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 سر. جی سر جی سر مارچ میں یہاں پہ مردم شماری ہو رہی ہے اور اس حوالے سے کچھ لوگوں کے الزامات ہیں کہ جموں کشمیر کی پہاڑی سائڈ پہ ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور گھومنے کی جا رہے ہیں، اور ابھی جہاں وہاں پہ
7 जो है सर उसमें हमारी जो डोगरी सॉरी गोजरी और जो पहाड़ी जुबान है जो उस वक्त बड़ी जुबान है हमारे पास गोजरी जो पहाड़ी है आज़ाद कश्मीर के सूबे में उनको वो गुजर कश्मीर में भी है। शामिल किया उसके ऊपर सर एक कमेटी भी अपना ईमान में बनाई गई है सर उसके ऊपर सर अभी तक हमने कोशिश की है सर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उसके ऊपर उसके लिए सर आप इस वक्त में क्या आपका है कि जैसे वहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है यहाँ भी इसी तरह इसमें गुजारिश ये है कि हमें इस बात का इदराक था और हमने असम्बली के इजलास में इसको बाकायदा रेजोल्यूशन पेश किया, अपोजिशन की जान से पेश हुआ। उस पर एक थ्रेड हाउस में जो है वो बहस की, उसमें 2-3 इशू थे जिसके आपने इशारा नहीं किया। एक तो जब हमें ये इशू जो था ये जो पिछली सेंसस जो नोटिफाई नहीं हो सकी 2017 वाली उससे भी पेश आया। जब लोकल गवर्नमेंट के फरिश्ते वार्ड बढ़ रहे थे तो उन्होंने 2017 वाली मर्दशुमारी की बुनियाद पे किए। वेर एज मैंने उस वक्त ये बात की, मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि 2017 वाली जो मर्दशुमारी है वो नोटिफाइड नहीं की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी नहीं गवर्नमेंट ऑफ AJK ने। अब मुझे ये बात की आज तक समझ मुझे आप लोगों ने की तरफ से ये बात लोग सोशल मीडिया यानी अपोजिशन जो है इसको डिले करना चाहती है, हम डिले नहीं करना चाहते थे। बाद जगह पे ऐसा था कि वोटर की तादाद ज़्यादा थी और जो हमारे जो आबादी थी वो कम थी। उसकी वजह क्या थी कि वोटर जो थे 2021 की फरिश्तों पे थे और जो आबादी जो थी 2017 की बुनियाद पर उन्होंने रखी हुई थी और उसमें जो हमारा बंदा पाकिस्तान किसी एरिया में किसी वजह से भी गया हुआ है वो इस पर शामिल नहीं था। हमारा ये कंसर्न था कि इसको शामिल किया जाए, अदरवाइज़ हमारी आबादी कम हो जाएगी जिसके नतीजे में ये होगा कि कल रायशुमारी होती है तो हमारे वोट कम हो जाएंगे। हमने सिर्फ जहाँ पे यहाँ पे जो हमारे रेफ्यूजी सेटल इन पाकिस्तान है उसके भी हमने करारदाद किया है कि उनके साथ भी लिखा जाए, रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा जाए और ये सारी जो है ये बातें जो है इस पर की जाए। इस पर एक कमेटी स्पेशल कमेटी बनी है इन दी हाउस। अब मुझे नहीं पता कि उस कमेटी ने कोई काम किया नहीं किया, लेकिन इसका हम पता करेंगे और इसको इमीडिएटली हमने कहा था कि फौरी तौर पर जाके वहाँ पे पाकिस्तान के जो सेंसस कमीशन है उसके साथ बात करें और हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ AJK में इस पर कानून साजी भी करेंगे। सेंसस कमिश्नर को असम्बली में तलब किया गया था ब्रीफिंग के लिए कि वो ऐवान में आके ब्रीफ करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं थे जिस बुनियाद पे एक मुतफ़िका करारदाद हाउस की मुतफ़िका ये किसी एक पार्टी की नहीं थी, मुतफ़िका करारदाद मंजूर हुई। करारदाद तो हमने पेश की, जी सर, हमने कुछ की गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। साहब ज़रा बतौर कश्मीरी नेशनल कोई आदमी से इनकार तो नहीं कर सकता ना कि हमारा वो डायस्पोरा जो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रिज़्क़ हलाल की तलाश में है, तकरीबन 15 लाख लोग ऐसे हैं जिनको इस सिस्टम में शामिल नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें हमारे पेश नज़र थी कि वहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यहाँ भी अगर हमने बर वक्त तदारक न किया तो हम आहिस्ता आहिस्ता सुकुड़ते जाएंगे और वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो एक तस्लीम शुदा हक़ है कश्मीरियों का, कल फिर उसके हसूल के लिए हमारे हाथ से वो मैन टूल जो है वो भी निकल जाएगा। ये हाउस की मुतफ़िका करारदाद है, इस पर एक जेन्युइन कंसर्न हमारा हाउस के अंदर भी आ चुका है, एक कमेटी भी बन चुकी है जिसने रीड्राफ्ट करके उस करारदाद को मरकज़ को भेजना है ताकि कश्मीरी कौम की जो तफाज़ात हैं, हमारा कल्चर जो है उसको एड्रेस करना है। उसमें मुख्तलिफ ज़बानें जो हैं सो मच सो के मेरे गाँव कुंडलशही में एक ऐसी ज़बान बोली जाती है जो बिल्कुल महदूद होती 300-400 लोगों पे आ गई है, हमने उसका भी तज़किरा किया है, उसको भी उसका हिस्सा बनाया है, ज़बानों वाला भी। ये सारी बात मदर लैंग्वेजेस जितनी भी जम्मू हैं कश्मीर की ये कंसर्न आ चुका है उसमें। गोजरी है, पहाड़ी है, कश्मीरी है, जो भी है उन सबको किया। जी सर, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इज़हार किया कि इमरान खान के बयान से आपकी क़यादत को जरदारी साहब को बाकी जो आपकी क़यादत है पाकिस्तान के अंदर इन सबको उनकी जान को खतरा लाद होगी। आपने जो असम्बली के अंदर जो करारदाद पेश किए या आपने उसको नोटिस में या तहरीक इल्तवा पेश की है, क्या उसके अंदर इस बात का जिक्र शामिल है? नहीं, नो। गुजारिश ये है कि ये परसों की बात है जो इमरान खान की वो असम्बली है उससे पहले था। ठीक। हमारी जो मिसाल श्रीनगर के साथ दी जाती है, चीज़ें गिलगित बल्तिस्तान के साथ नहीं बैठ सकती, तो वहाँ गैस पे भी सब्सिडी मौजूद है, वहाँ चीनी पे, शायद खुर्दनोश पे कब जारे ज़ालम हिंदुस्तान दे रहा है। तो हमें बड़े भाई से भी कुछ रिक्वेस्ट करके यहाँ पे
आटा पे सब्सिडी बढ़ानी चाहिए हमें, कि क्या है खुर्द 17 रुपये की 17 रुपये की सब्सिडी गंदम पे दी जा रही है, 17 अरब रुपये की, मजाक नहीं है ये। आज वहाँ से रसी जा रही है तो ये दे रहे हैं, सारे दे रहे हैं। एक थोड़ी सी नहीं वो फिर हमारी गलती है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उसकी गलती है। अगर कोयला से वापस बाहर जाता है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान की गलती नहीं है, इसमें ये बात याद रखें। एक गवर्नमेंट थोड़ी 17 सी- रुपये की सब्सिडी दे रही है, क्या बात करते हैं। आप सबकी इजाज़त से एक थोड़ी सी तरमीम की अगर मैं जसारत करूं, अगर मेरे भाई की तबा नाजक पे गिराना नहीं पड़े। नहीं नहीं, जब हम महंगाई की बात करते हैं तो हमें उसका रेफरेंस जो है किसी और मुल्क को आप ढूंढ लें, किसी और मुल्क का नाम ले लें, एक ऐसी हॉस्टाइल कंट्री लाइक हिंदुस्तान। जब हम उसका रेफरेंस देते हैं तो फिर हमारे लोग बेसाख्ता ये कहते हैं कि जी हमें उसका रेफरेंस नहीं देना चाहिए। अगर वहाँ हमें जन्नत का टिकट भी मिलता है तो हमें वो मंजूर नहीं है। इसके बावजूद हम सारी महरूमियाँ, भूख, अफलास, नंग बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उसका रेफरेंस देखें भट्ट साहब इसके बावजूद कि वहाँ पे जो बकौल आपकी जो दी जा रही, मुझे नहीं पता दी जा रही जा रही, इसके बावजूद कश्मीरी वहाँ पे अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, माएँ बहनें बेटियाँ वो कर रहे हैं ना, ये फिर भी कर रहे हैं। जा जिम्नन एक वो बादशाह वो तलक अच्छा था और पीछे है जी? बिजली और मलाई इलाके में सड़क बंद। अच्छा ठीक है नहीं, बिजली का तो इशू है, जहाँ पे बारिश या बर्फ़ होती है बिजली होती नहीं, ये बात आप दुरुस्त है। इस पर भी हम कंसर्न है जी हमारा कि बिजली जो है फौरी तौर बात की जाए, हम इसको टेक अप करेंगे इशू को। हाँ जी दीप शाह जी। कल एक मायदा सोशल मीडिया पे आया है, जिम्नन सवाल है, इसमें मादर नकवी साहब के साइन है, जावेद तय्यूब साहब के साइन है और उससे इफ्तिखार गिलानी और उसवाब शीश साहब के जी, साइन जी, है, लीडरशिप और दीगर। जी जी मतलब की बात ये दोनों सदारत के साइन गायब है। पीपल्स पार्टी के सदर का साइन वो हमने पहले किए थे, मेरी बात सुन। हमने कमेटियाँ बनाई है ना। उससे बात ये थी कि हम जो प्रेसिडेंट था, सेक्रेटरी जनरल साहब, मैं था, फारूक हैदर साहब थे, उनका सेक्रेटरी जनरल था, ये 4-5 हाजी यकूब साहब थे, हमने मिलके ये तय किया था विद द परमिशन ऑफ लीडरशिप बोथ दी पार्टी, पीपल्स पार्टी ने भी उनसे भी, उसमें यह तय हुआ था कि हम आपस में मिल के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के जो भी इलेक्शन लड़ेंगे, उस पर फिर डेफिनेटली डिवीजन वाइज या ज़िला वाइज कमेटियाँ बननी थी। तो ज़िले की कमेटी के अंदर उनकी तरफ से इफ्तिखार गिलानी और मुस्तफा बशीर, हमारी तरफ से बादल नकवी साहब, जावेद तय्यूब साहब थे, तो इनने उसी बात को रेप्लिकेट किया, बाकी कोई नई बात नहीं की। अदनान साहब इन्होंने सबसे ज्यादा वोट दिए। एक साइड से 10 है, दूसरी साइड से 22 का। क्या किए गए? हाँ अच्छा ये ठीक है सुने मुकम्मल ठीक है। उसमें बात यह है कि हमने ये मसला असम्बली में उठाया, उसकी बाकायदा स्पीकर की सरबराही में कमेटी बनी है और कानूनी तौर पे कोई भी कमरा किसी को भी मुस्तकिल अलाट नहीं किया जा सकता, न किसी एक सेक्शन को अलाट किया जाता है, तो ये टोटली इट इज़ इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल। ठीक है, लिहाजा उस पर यकीनी तौर पे असम्बली की सरबराही स्पीकर की सरबराही कमेटी बनी है, वो इसको दे के ख़त्म कर दी। लेकिन स्पीकर साहब ने ये रूलिंग दिया उस असम्बली के अंदर, अगर आप वहाँ में मौजूद हों, उन्होंने कहा जी कि ये आर्डर जो उन्होंने किया है इट्स स्टैंड सस्पेंडेड टिल फर्दर आर्डर।